الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں ایک اہم عنوان ہے۔ ایمان والوں میں آپس میں محبت ہو، مودت ہو، بھائی چارگی ہو۔ یہ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ایک مومن کا تعلق دوسرے مومن کے ساتھ کیسا ہو؟ پھر یہ کہ ایک مومن کا تعلق دوسرا کوئی جو مومن نہیں انسان ہے اس کے ساتھ کیسا تعلق ہو۔ انسان ہونے میں سب برابر ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا اسلام کا تقاضا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایمان والوں کی بات الگ ہے۔ ایک ایمان والا دوسرے ایمان کے ساتھ کیسا تعلق رکھے، کیسا معاملہ رکھے، چند یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں پوچھا جائے گا حقوق اللہ کے تعلق سے بھی، حقوق العباد کے تعلق سے۔ حقوق العباد میں ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، پاس پڑوس والوں کے حقوق ہیں، مہمانوں کے حقوق ہیں، بہت سارے حقوق ہیں۔ یہ روایت ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے، بڑے مقدس صحابی ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت کرتے ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، رواہ البخاری و مسلم۔ روایت ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو باہم ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، محبت کرنے میں، شفقت اور مہربانی کرنے میں تم جسم جسمانی کی طرح دیکھو گے۔ جب اس کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء بھی بخار اور بے خوابی میں اس کے شریک حال ہوتے ہیں۔ کتنی پیاری حدیث ہے کہ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے رحم کا معاملہ کرتے ہیں، محبت کا معاملہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور مہربانی ہوتی ہے۔ پھر ان کی مثال ایسی ہوتی ہے گویا پورے مسلمان دنیا ایمان لانے والے ایک جسم کی حیثیت۔ ایک مثال اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی کہ اگر بخار آتا ہے کسی کو، یا رات میں نیند نہیں آتی،
تکلیف کی وجہ سے یا کوئی بھی تکلیف ہو، سر میں درد ہو، پیر میں درد ہو، ہاتھ میں درد ہو، بخار ہو، تو اس وقت پورا جسم متاثر ہوتا ہے، وہ تکلیف پورے جسم کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مومن کی شان ہے، پورے ایک جسم کی طرح۔ کسی مسلمان کو، اہل ایمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کو سارے ایمان والے محسوس کرتے ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لانے والوں میں باہم ایسی محبت، مودت، ایسی ہمدردی اور ایسا دلی تعلق ہونا چاہیے کہ دیکھنے والی ہر آنکھ کو اس حال میں دیکھے، گویا ان میں سے جو کوئی ایک مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کو اپنی مصیبت سمجھے، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف جانے، اس کی بے چینی کو ختم کرنے کی ان کے اندر جذبہ ہو۔ اور اگر ایمان کے دعوے کے باوجود یہ بات کسی کے اندر نہیں پائی جاتی تو سمجھ لینا چاہیے کہ حقیقی ایمان اس کو ابھی تک نصیب نہیں ہوا۔ ایمان والوں سے محبت اور شفقت کا جذبہ اس کے دل میں نہیں، اور ایمان والوں کی اسی صفت کو تو اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ اے ایمان والو، تمہاری صفت یہ ہونی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کی یہ صفت بیان فرمائی۔ صحابہ کی صفات کیا تھی؟ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم تھے، آپس میں بڑی شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر یقیناً آپ نے سنا ہوگا ہمدردی کا، محبت کا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھائی چارگی پیدا کر دی تھی۔ یہ مہاجرین جو ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے آئے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر، اپنی زمین کو چھوڑ کر، انصاریوں نے ان کی مدد کی تھی۔ یہ گھر ہے، آدھا تم لے لو، آدھا ہم لے لیں، یہ زمین آدھا تم لے لو، آدھا ہم لے لیں۔ ایثار و قربانی کا، ہمدردی کا، محبت کا، شفقت کا، مہربانی کا، دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو قرآن حکیم میں اللہ نے ان کی صفت بیان فرمائی صحابہ کی، یہ ہمارے وہ بندے، یہ انصار و مہاجرین، آپ پر ایمان لانے والے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے پیار و محبت سے پیش آنے والے، بڑے رحیم، بڑے کریم، گویا ایک جسم کی طرح تھے۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو بھی یہ صفت عطا فرمائے۔ یہ نعمت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان والوں کے درد کو اپنا درد سمجھے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے۔ آئیے اس ضمن میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبک بین اصابعہ، رواہ البخاری و مسلم۔ اس کو روایت کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے۔
جو اس میں سے بعض حصہ بعض کو تقویت دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ مومن کی مثال ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے۔ مضبوط عمارت سے مراد یہ ہے کہ ایک بڑی عمارت بنتی ہے، لوہا، سیمنٹ، اینٹ وغیرہ جو بھی ہے، یہ سب مل کر کے ایک مضبوط عمارت تیار ہوتی ہے، ایک دوسرے کا سہارا بن کر کے ایک اچھی بڑی عمارت بن جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی کہ مومن کی مثال ایسی ہے، ایک مومن کے لیے مضبوط بنیاد کی طرح، ایک کو دوسرے سے مدد ملتی ہے، تقویت پہنچتی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ عمارتوں میں کیا ہوتا ہے؟ لوہا، سیمنٹ وغیرہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اور سب مل کر کے ایک مضبوط ایک بنیاد بن جاتی ہے، ایک عمارت بن جاتی ہے۔ یہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا۔ پھر مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم شبک بین اصابعہ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، اپنے دو ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح ایسا کر کے فرمایا، اس طرح وہ بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مومن کی مثال ہے، اس کی دیواریں مضبوط ہو جاتی ہیں اور اس کی عمارت مضبوط ہو جاتی ہے، ایک دوسرے مومن کے ساتھ مل کر، ایمان والوں کے ساتھ مل کر۔ ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم ایمان والوں میں یہ صفت، ایمانی صفات پیدا کر دے۔ لیکن ایمانی صفات کے ساتھ ساتھ آج یہ کچھ وہ باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں جو ایمانی صفات کے منافی ہیں، مخالف ہے۔ یہ تو ایمانی صفات کا ذکر کیا گیا تھا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایمانی صفات کے خلاف ہیں، منافی ہیں۔ اللہ کے رسول یعنی باہم نفرت اور عداوت، آپس میں نفرت ہو، عداوت ہو، بغض ہو، حسد ہو، بدگمانی ہو، شماتت ہو۔ شماتت یعنی کسی کو تکلیف میں دیکھ کر کے خوش ہونا، ہنسنا، اس کو شماتت کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایمان کے منافی ہیں، ایمانی صفات کے منافی ہیں۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو باہم محبت اور ہمدردی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا اور ایک جسم و جان بن کر رہنے کی تاکید فرمائی، اسی طرح اس کے برخلاف برتاؤ کرنے، مثلاً ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی رکھنا، ایک دوسرے کی بدگوئی کرنا، ایک دوسرے سے بے تعلق رہنا، یا کسی کی مصیبت پر خوش ہونا اور اس کو ایذا پہنچانا، یا پھر حسد کرنا کسی پر، یا کینہ رکھنا، بغض رکھنا، یہ اس کی سخت مذمت کی گئی اور انتہائی تاکید کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ آئیے اس ضمن میں کچھ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب
بخاری شریف میں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں نقل کیا ہے۔ پہلے حدیث پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، لوگوں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، ایاکم آتا ہے بچاؤ اپنے آپ کو، دور رہو، کنارہ کش رہو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی بہت جھوٹی بات ہے، ولا تحسسوا، ایک دوسرے کے ٹوہ میں مت لگو، ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ولا تناجسوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش مت کرو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کرو۔ یہ سارے ابواب باب عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں، باب تفاعل سے آیا ہوا ہے، اس میں ترجمہ ہوتا ہے باہم آپس میں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے کے ساتھ بغض مت رکھو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ پھیر کر مت چلو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اور اے اللہ کے بندو تم سارے کے سارے بھائی بن جاؤ۔ یہ تو اس کا ترجمہ پیش کیا ہے میں نے، بڑی پیاری باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اس کی شرح اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔